ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے، ہمارے نبی کا مقام تو یہ ہے کہ جب آپ معراج کے سفر پہ گئے تو بیت المقدس میں سارے نبیوں کی موجودگی میں اگر امامت کسی نے کرائی ہے، سارے نبیوں کا امام اگر کوئی بنا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے ہیں۔ سارے نبیوں کو آپ نے نماز پڑھائی، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے مکہ کے کافروں کو بتایا کہ میں راتوں رات میں خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک گیا اور وہاں سے میں نے ساتوں آسمان کی سیر کی، تو مکہ کے کافروں نے کہا کہ اے محمد ہم تمہاری بات کو کیسے سچ مان لیں؟ جو سفر کرنے میں ہم کو 2 مہینہ لگتا ہے تم کہہ رہے ہو تم راتوں رات ہو کر کے چلے، ہم کیسے مان لیں؟ تو کچھ کافروں نے اللہ کے نبی کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ اے محمد یہ بتاؤ کہ تم بیت المقدس گئے تھے؟ آپ نے کہاں گئے تھے؟ کہا تم نے دیکھا تھا؟ کہاں دیکھا تھا؟ کہا اچھا یہ بتاؤ بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے روشن دان ہیں؟ بیت المقدس کے پورب میں کیا ہے، اس کے پچھم میں کیا ہے، اس کے اتر میں کیا ہے، اس کے دکھن میں کیا ہے، اس میں کتنے دروازے ہیں؟ اب ظاہر ہے آپ کے گاؤں میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور آپ مجھے اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد جلسے میں لے کے چلے آئیں، اور پھر اس کے بعد میں 1 سال کے بعد آپ سے ملوں یا 1 مہینے کے بعد آپ سے ملوں اور آپ کے مولانا صاحب آپ سورا ڈھنگی آئے تھے ہماری مسجد میں، آپ آئے تھے، بتائیے مسجد میں کھمبے کتنے تھے، مسجد میں پنکھے کتنے تھے؟ میں کیسے بتا پاؤں گا بھائی؟ میں مسجد میں پنکھے گننے تھوڑی گیا تھا، میں کھمبا گننے تھوڑی گیا تھا، میں نماز پڑھنے گیا تھا، چلا آیا۔ مکہ کے کافروں نے اللہ کے نبی سے ایسے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ اللہ کے نبی فرماتے میں بہت پریشان ہو گیا کہ میں ان کے سوالوں کا کیا جواب دوں؟ اگر جواب نہیں دیتا ہوں تو یہ مجھے جھوٹا بنا دیں گے کہ صاحب یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، اور جواب میں دوں تو کیسے دوں، مجھ کو تو یاد بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا پہلا ویڈیو اللہ کے نبی کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کا پورا ویڈیو، میں ویڈیو اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیت المقدس کا پورا ویو، پورا منظر میرے سامنے رکھ دیا گیا، اور جو وہ سوال کرتے تھے بیت المقدس کا وہ منظر اللہ تعالیٰ میرے سامنے لے آتا تھا۔ وہ پوچھتے تھے کتنے دروازے ہیں، میں گن کے بتا دیتا تھا اتنے دروازے۔ وہ پوچھتے تھے کتنے کھمبے ہیں، میں گن کے بتا دیتا تھا اتنے کھمبے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے میرے بھائی۔ ہمارے نبی تو وہ نبی ہیں جو دنیا میں پتھر کھاتے ہیں، جو دنیا میں ظلم سہتے ہیں، کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے۔ وہ نبی مانوتا کو بچانے کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ وہ نبی انسانیت کے محسن تھے میرے پیارے ساتھیوں۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اپنے بچوں کے لیے محنت کرنا، اچھا مکان بنانا، بینک میں سیونگ کرنا، پراپرٹی خریدنا، اپنے بچوں کو اچھا فیوچر دینا۔ میرے نبی کا مشن کیا تھا؟ میرے نبی کا مشن صرف ایک تھا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی چنتا، اتنی فکر ہے، کہیں آپ اپنی جان نہ دے دیں۔ اے نبی لوگوں کے ایمان لانے کی چنتا میں کہیں اپنی جان نہ دے دیں، آپ کو اتنی فکر ہے لوگوں کے ایمان لانے کی۔ آپ نے طائف میں پتھر بھی کھائے ہیں، آپ نے مکہ سے طائف کا 100 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کیا ہے۔ آپ طائف گئے، طائف کے لوگوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا بلکہ آپ کے دشمن بن گئے۔ آپ کے اوپر ایمان لانا تو بڑی دور کی بات ہے، انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا۔ آپ جب طائف سے نکل کر کے جانے لگے، طائف کے ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے اوپر پتھر برسائے۔ میرے نبی کے جسم کے اوپر اتنے پتھر برسائے گئے، آپ کے جسم سے خون بہنے لگا، اور خون بہ بہ کر کے آپ کے جوتے میں جم گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس نبی نے پتھر بھی کھائے ہیں تو ہمارے اور آپ کے لیے کھائے ہیں۔ وہ نبی ہمارے اور آپ کے لیے محسن بن کر کے آئے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ او لوگو، ہم نے تم کو وہ نبی دیا ہے جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے۔